اب ہے میرا اصل موضوع، اور میرا اصل موضوع ہے محترمہ عظمیٰ بخاری جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے۔ انہوں نے یہ داتا دربار والے واقعے میں ذرا یاد کر لیں کہ کیا کہا تھا، اس واقعے کو کیا کہا تھا۔ اصولی طور پر سی ایم صاحبہ کو فوری طور پر عظمیٰ بخاری کو سیک کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بتائیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، یہ پنجاب میں اطلاعات کا کیا سسٹم ہے؟ آپ کو جو ہی پتہ چلتا ہے آپ کہتی ہیں آپ میری شکل دکھاؤ۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ کی شکل اہم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لائیو کیوں آتی ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اب تک صوبہ پنجاب کا ترجمان مقرر کیوں نہیں کیا جو وہاں ہو جہاں میڈم چیف منسٹر بیٹھی ہوں۔ میڈم چیف منسٹر جناب نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، اور وہ سب کو جانتی ہے یہ اقتدار ان کے گھر میں رہا ہے، رہے گا۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخری دن گن رہی ہیں، یہ والی بات بھی نہیں۔ اگر تو جمہوری سیٹ اپ کو رکھنا ہے تو پھر میرے خیال ہے محترمہ مریم نواز کو ساتھ چلانا ہو۔ لیکن میں پھر اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ کیا آپ کا کوئی نظام نہیں ہے پنجاب میں؟ کیا آپ کسی سے ان پٹ لیتی ہیں؟ نہیں کوئی چیز کنفرم کرتی ہیں یا نہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ آپ کی شکل کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہر وقت لائیو آنا چاہیے۔ آپ کے ارد گرد ہیں جناب پرویز رشید، ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے وہ اطلاعات کے اس معاملے کو جانتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کی فوٹیج میں تصویر آ جائے تو آ جائے، ورنہ وہ عام طور پر بولتے بھی نہیں، اور جب بولتے ہیں نا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں بولنا چاہیے۔ میں آپ سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت الہام ہوا تھا کہ آپ کو ضرور بولنا ہے اور اس خاتون اور اس کی بچی کے بارے میں یہ ضرور بولنا ہے؟ آپ کو سیک کرنا چاہیے، سیک۔ آپ پنجاب حکومت کی بدنامی کا باعث بنے۔ آپ نے کسی ایجنسی سے ان پٹ لینا، حکومت سے، فوج سے، ایجنسیوں سے، وہ آپ نے ضروری ہی نہیں سمجھا۔ اب اس کے بعد آپ جو بول رہی ہیں، جو لوگ آپ کو سیریس ہی نہیں لے رہے۔ آپ کہتی ہیں میں نے سی ایم سے پوچھا، سی ایم نے کوئی گھڑا کرایا، وزیر اطلاعات رکھا ہوا ہے کہ آپ کو فوراً کہیں آپ فارغ ہو جائیں گی بالآخر۔ آپ بالآخر فارغ ہوں گی، میرے کہنے پر نہیں، ویسے اپنے جو اعمال ہے نا آپ کے اطلاعات میں ان کی وجہ سے۔ اور دوسرا میں یہ بھی بتا دوں، یہ اس وقت آپ نے اخبار نویسوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کی کوئی ریٹ نہیں ہے۔ آپ کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں، لوگوں کے کام نہیں ہوتے وزیر اطلاعات کے دفتر میں، آپ نے وہاں ایک عدالت بنائی ہوئی ہے، اور کسی نے اگر آپ کو پیغام ملا سینئر ترین بندوں سے، اگر آپ کو پیغام ملا ہے کہ انہوں نے آپ کو ملنا ہے، آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے، کہیے میں سی ایم کے پاس ہوں۔ نو، آپ ہر وقت سی ایم کے پاس نہیں ہوتی، اور نہ آپ اتنی امپارٹنٹ ہے۔ کبھی آپ کہتی ہیں مجھے بلا لیا جی وہ جاتی عمرہ، کبھی کہتی ہیں جی مجھے سی ایم ہاؤس بلا دیا، کبھی کہتی ہیں جی مجھے آرٹس کونسل بلا دیا، کبھی کہتی ہیں مجھے سیکریٹریٹ بلا دیا۔ بالکل ایسا نہیں ہے، اور آپ اتنی اہم بھی نہیں ہیں۔ دوسرا، میں نے ٹیلی ویژن چینلوں کے اوپر آپ کو لائیو دیکھا ہے کہ آپ اخبار نویسوں کو طنز کرتی ہیں۔ مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، یہ اخبار نویس نہ ہو تو آپ کی وزارت کیا ہو؟ اور آپ جونیئر سینئر کا خیال نہیں رکھتے۔ وکیل ہونے کا، باپ کے وکیل ہونے کا آپ نے یہ تاثر دیا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، کہ میرا حق ہے کہ میں دوسروں کی بےزتی کروں۔
اس پر مجھ سے تو کسی نے پوچھا نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہیں۔ بالکل اس کے نیگیٹو اثرات ہیں، اور آپ کے طرز تخاطب کیا ہیں۔ اور پھر اگر آپ نے وزیر رہنا ہے، میں مشورہ دوں گا محترمہ مریم نواز کو کہ انہیں وزیر بے محکمہ کر کے اپنے دفتر کے باہر بٹھا دیجیے۔ اب ان کی ضرورت ہو انہیں لائیے، لیکن ساتھ میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ محترمہ مریم نواز کا ایک اچھا، بہت اچھا، شکل عقل سے بھی ترجمان ہونا چاہیے، جو مختلف معاملات پر بولے، اور جو وہاں بولے اور بات کرے، وہ جو لوگ سننے پر تھوڑا توجہ کرے۔ میں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ کا عملہ ہے اس میں کیا موبائل اٹھانے والا بھی ایک ہوگا؟ ذرا ایک فہرست تیار کرائیں کہ آپ نے، ویسے تو پوری وزارت آپ کی ہے اور وہ آپ کے قریب بھی رہتا ہوگا، لیکن ساری دنیا وزارت اطلاعات پنجاب کی جو ہے اس پر نہیں چل رہی، اور کام بھی ہیں۔ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، وہ فورٹ منرو تک۔ میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ جناب پرویز رشید کو دیکھیں کہ وہ کتنا سامنے آتے ہیں، اور انہیں اپنی شکل دکھانے کا شوق نہیں ہے، اور نہ وہ یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے فون میں اصل میں اس کو ایروپلین موڈ پہ لگانا بھول گیا ہے، شکل دیکھ دیکھ کے بھی تنگ آ گئے ہیں، لیکن اسے تبدیل نہیں کیا جا رہا تھا، اسے تبدیل ہونا چاہیے تھا۔ اب چیف سیکرٹری کو بھی تبدیل ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ریاست تو نہیں ہے نا کہ ان کے نام ہو گئی۔ میں نے اگلے دن کہا تھا کہ بی بی پاک دامنا پر جو کام ہوا ہے، اس کی جو تعمیر ہوئی ہے، وہ بھی کوئی معیار کی نہیں ہوئی تھا، اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور میں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، کہنی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور لوگ بھی تبدیل ہونے ہیں۔ خاص طور پر وفاق میں ایک افسر ہے جس کی شکل دیکھ دیکھ کے لوگ تنگ آ گئے ہیں، اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ بس آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔